जादूगर आखिरी किस्त। ताड़ना बाद में, अभी इकरार करने का वक्त है। शहनाज की आंखों में शरारत भरे लेकिन अजीब से कोंदे लपक रहे थे। लड़की वो थी और शर्माने की अदाकारी मैं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि बोल दूं, शहनाज जब तुमने पूछा था कि मेरे साथ भी दाखिला नहीं लोगे, उसी वक्त ही अपनी जिंदगी में तुम्हारा दाखिला बगैर किसी हलफनामे के कर लिया है। लेकिन मेरी सोच में डर उभरा कि कहीं उसे खो ना दूं। अच्छा, तो तुम में है ही क्या कि कोई तुमसे मोहब्बत करे? आबान, नहीं मानोगे तो मैंने यहाँ से चले जाना है, इतनी दूर कि वापसी नामुमकिन होगी। फिर ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों। उसके अंदाज में कोई ऐसी बेकरारी थी कि मैंने जल्दी से उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। वो नरमी से मेरा हाथ हटाकर हंसने लगी थी। बस बस, अब हो गया इकरार, अब बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे लहजे में चट्टान किसी मजबूती दर आई। आज मैं इकबाल को गवाह बनाकर इकरार करता हूँ, हाँ मुझे मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है जितनी समंदर को मौजों से है, इतनी जितनी चांद को चांदनी से, इतनी जितनी रात को तारीकी से। हाँ मुझे मोहब्बत के इतनी मोहब्बत कि जितना मोहब्बत करने का हक है जो। तुम बताओ, करती हो मोहब्बत? मैंने इतनी जोर से ये जुमले अदा किए थे कि मज़ार पर मौजूद लोग हमें ही घूरने लगे थे। मुझे उनकी आंखों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन शहनाज तो जैसे सब भूल चुकी थी। वो चुपचाप मेरे गले लग गई। हाँ, इतनी मोहब्बत कि जिसके आगे आपकी मोहब्बत छोटी पड़ जाए। वो लम्हे ही मेरी मोहब्बत का सरमाया थे। वो लम्हे मेरी जिंदगी को चिपक चुके थे। इर्द गिर्द मौजूद लोग हमारे ऊपर तंज कर रहे थे। एक औरत की आवाज आई, बेशर्मी की हद हो गई है, ये सब कहीं छुप कर नहीं कर सकते। मज़ार पर बेशर्मी फैला रहे हैं। हम शर्मिंदा से होकर अलग हो गए, पर वो यहाँ आज भी मेरे सीने से लगी हुई पूछती है, आबान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? और मैं कहता हूँ, मेरे महबूब, मेरी सारी चालाकियाँ तेरी नादानियों में गुमसुम सी हो जाती हैं। मेरी जहानत की रोशनी को तेरी अदाओं का नूर खीरा कर देता है। मेरे लफ्ज़ों के अंबार तेरे हुस्न की दलील के आगे बेबस हो जाते हैं। मेरी बागियाना सोच को तेरी यादों की जेल में असीर बना लिया जाता है। अपना वजूद तेरी हस्ती के सामने एक शराब सा लगता है। सोचता हूँ उस बच्चे की तरह तेरी आगोश में छुप जाऊं जिसको मुहीब सायों ने खौफजदा कर रखा हो। कमरों की रोशनी हमेशा गुल करने के बावजूद भी तेरी यादों के चिराग जलते रहते हैं। तेरी एक मासूम अदा पर मेरे तन की हजारों मुस्कुराहटें निसार होने को तैयार रहती हैं। मेरी रूह के रंगीन जज्बात अक्सर तुम्हें मचल मचल कर सलामी देते हैं। दिल यही चाहता है कि तेरे हुस्न के दरबार में मेरी हाजिरी का परवाना जारी हो और मैं दिल को निकाल कर तोहफा पेश करूं, और मैं बस इतना देखूं कि मेरे आखिरी हवासों में तेरी तस्वीर के रंग उभरें और मैं मुस्कुरा कर गिरने लगूं और तुम मुझे संभाल लो। फिर वक्त थम जाए, फरिश्तों फिर कुछ पल वक्त को रोक दो। मुझे दीदार की शब में तवालत चाहिए। हाँ, मुझे वस्ल के लम्हों में तवालत चाहिए। उस दिन मैं घर रवाना हो गया था और उसने भी घर चले जाना था, लेकिन मैं अकेला नहीं लौटा था। मेरे साथ एक और वजूद था। उस वजूद की शरारतें मुझे बगैर वजह के हंसा रही थीं। रास्ते में हम दो वजूद चार वजूद बनाने का फैसला कर चुके थे। तुम्हें कराची में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी जो तुम मेरा सुकून बर्बाद करने यहाँ चली आई? आहो, वो खालिस पंजाबी लहजे में बोली और फिर एकदम से संजीदा हो गई। आबान, मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, मुझे घुटन होती है वहाँ। मैं उस माहौल से बाहर निकलना चाहती हूँ। हम कराची शहर में रहने के बावजूद भी एक वडेराना जिंदगी बसर करते हैं। बाबा साईं घर के वडेरे हैं, अदा साईं वाल सारा कारोबार संभालते हैं। मेरे घर में औरत सिर्फ बिस्तर और किचन तक महदूद समझी जाती है। ये तो बाबा ने 2 शादियां की थीं। मेरी अम्मी पहली बीवी है। उनके डर से दूसरी बीवी को कराची शहर में रखा। मैंने पढ़ने की जिद की तो मुझे कराची ले आए। वहाँ मेरे सुतेले माँ और भाई भी साथ रहते हैं। मुझे उनकी नज़रों से घिन आती है, इसलिए मैं वहाँ से बाहर भागना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक जिस्म नहीं हूँ। मैं वहाँ जाकर किसी जागीरदार या वडेरे की पहले या दूसरे निकाह के नाम पर रखेल नहीं बनना चाहती। यार, क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये ऐसी ही बातें हैं कि जिसे सुनकर तुम बहुत पछताओ। मैंने वो फसाना सुनाया भी नहीं है, तो सुना दो। नहीं, अभी नहीं। वो कराची जा चुकी थी अपनी सुतेली माँ के घर रहने। हमारे दिन और रात एक हो चुके थे। वो सोती थी, मैं सोता था। मैं जागता था, वो जागती थी। जिंदगी खूबसूरत है, हमारी जिंदगी की एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन झील की खामोशी जितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लोग पत्थर फेंकने से नहीं चूकते। मेरी कहानी में भी खुशियों को आग लगाने एक माचिस जल चुकी थी।
ایک رات ہم ایک دوسرے کو شب بخیر کہہ کر سونے لگے تھے۔ 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کی کال آنی شروع ہو گئی۔ پہلے وہ جب بھی کال کرتی میسج کر کے پہلے پوچھا کرتی تھی، اس کے بعد کال کیا کرتی تھی۔ ابھی تو بات ختم ہوئی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ میں نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ وہ بولی، آبان مجھے بچا لو۔ میں نے ذرا پریشانی کے ساتھ کہا، کیا ہوا آخر؟ میں بستر سے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، آبان میں نے کہا تھا نا کہ میرا ستیلا بھائی مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتا ہے۔ اس نے ایک بار ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنا مقصد بیان کیا تھا اور میں نے اسے درست انداز میں جھڑک دیا تھا، اور اگر آئندہ کوئی ایسی بات کی تو بابا سائیں کو بتانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ہماری کال پر باتیں سنی ہیں۔ وہ اب سامنے آ گیا ہے۔ وہ مجھے جنسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آ رہا ہوں کراچی۔ نہیں آبان، اگر تم یہاں آئے تو یہ سب تمہیں مار دیں گے۔ تو کیا یہ لوگ تمہیں بلیک میل کرتے رہیں؟ نہیں، آئندہ اس کی ہمت نہیں پڑے گی مجھے بلیک میل کرنے کی، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ میں اندر سے کانپ گیا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کرنے والی ہے۔ میں نے دوبارہ کال کی تو نمبر بند ملا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح کال کرتا رہا، اس کا نمبر بند تھا۔ اگلے روز میں کراچی جانے والی بس کا ٹکٹ لے چکا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں سوچ آئی کہ کراچی جا کر کیا کروں گا؟ میرے پاس تو اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر، میں روانہ ہو گیا۔ سارے راستے بار بار اس کا نمبر ڈائل کرتا رہا، لیکن جواب وہی ایک کہ نمبر بند ہے۔ اس دوران میں کراچی جا پہنچا۔ ایک ہفتہ وہیں ایک رشتہ دار کے پاس رہا۔ سارا دن مارا مارا پھرتا، لیکن کوئی اتا پتہ نہیں۔ ایک دن فیس بک اکاؤنٹ چلایا، پتہ چلا کہ یہاں سے شہناز نے اپنی آئی ڈی بند کر دی ہے۔ پھر لوٹ آیا۔ اب لاہور کی بجائے ملتان ہی میں داخلہ لے لیا تھا۔ زخم تھا، جلد یا بدیر بھر جانا تھا، اور وہ بھر گیا۔ پر کافی دنوں تک یہ خلش رہی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کہ اس نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ پھر ایک دن ایک انجان نمبر کی کال آ رہی تھی۔ وائبریشن کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے موبائل کی رنگ ٹون ہمیشہ بند ہوتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کال کاٹ دی، لیکن تب پتہ چلا کہ اس نمبر سے 6-7 کالیں آئی ہیں جو میں اٹینڈ نہیں کر سکا۔ میں نے فوراً کال بیک کی۔ اسی وقت کال اٹینڈ ہو گئی۔ ہیلو آبان کی آواز آئی، اور اس آواز کو سننے کے لیے کان ترس گئے تھے۔ میری پوری کائنات جیسے میرے کانوں میں سمٹ آئی تھی۔ میرے جسم کا رواں رواں میرے کانوں کی حس سماعت کا منتظر ہو چکا تھا۔ شہناز، یہ میرے ساتھ کیا کر دیا تم نے؟ آبان، مجھے معاف کر دینا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کراچی آؤ، کیونکہ اگر تم یہاں آتے تو میرے بابا اور بھائی کو پتہ چل جاتا، اور پھر وہ تمہارے ساتھ پوری فیملی کو مار دیتے اور ساتھ میں مجھے کاری کر دیتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بچا لوں اور خودکشی کر لوں۔ یہ سوچ کر سارے رابطے ختم کر دیے۔ پھر تمہاری باتیں یاد آئیں کہ خودکشی تو شکست قبول کرنے کا دوسرا نام ہے۔ میں کسی دوسرے کے قصور کی سزا خود کو کیوں دوں؟ بس یہ سوچ کر اسی رات گھر میں موجود پستول اٹھائی اور سیدھا بھائی کے کمرے پر دستک دی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا کہ شاید میں اس کی بات ماننے آئی ہوں، لیکن میں اس کو اس کے قصور کی سزا دینے آئی تھی۔ اس نے کمرہ بند کر دیا تھا۔ میں نے پستول نکال لیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے مارے ابل پڑی تھیں۔ باجی باجی کہنے لگا تھا، معافیاں بھی مانگ رہا تھا۔ میں اس وقت کسی رحم کے موڈ میں نہیں تھی۔ چلو کپڑے اتارو اور کر لو اپنی خواہش پوری۔ اس نے بے یقینی اور خوف سے دیکھا، پھر بولا، نہیں باجی، مجھے معاف کر دیں، اتارو کپڑے۔ میں نے اس شدت سے کہا کہ اگلے ہی لمحے وہ برہنہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا اور معافیاں مانگ رہا تھا۔ میں کسی رحم کے موڈ میں نہیں تھی۔ آبان، یہ تم نے ہی کہا تھا نا، ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں میں کپ کپی ظاہر کرتی ہے کہ ہم اس ظالم کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس دن میرے ہاتھ نہیں کانپے۔ میں نے پورا میگزین خالی کر دیا تھا۔ سارے گھر والے جاگ چکے تھے، پر وہ مجھ سے ڈر کر دور بیٹھے رہے۔ بابا صبح آئے، انہوں نے میرے ہاتھ سے پستول چھینا اور تھپڑ لگایا۔ میں تو بے حس ہو چکی تھی۔ وہ پوچھتے رہے کیوں مارا اسے۔ میں کیوں بتاتی انہیں کہ ہوس کی پکار نے ایک ہوس کو جنم دیا تھا۔ پولیس آئی تھی، مگر بابا نے مجھے اپنے اختیارات کے ذریعے بچا لیا تھا۔ بھائی کا کیس گاڑی چھیننے کی واردات بنا دیا گیا تھا، اور میری قسمت کا فیصلہ تیسرے دن ہی کر دیا گیا۔ 10 دن بعد میری شادی کر دی گئی۔ مجھ پر ہر طرح کی پابندی تھی، اور میں بھی تمہیں بتا کر تمہارا دل نہیں جلانا چاہتی تھی۔ پھر میں کسی اور کے آنگن میں دلہن بن کر آ گئی۔ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پر آبان، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے اپنے بابا کے فیصلے اور شوہر کے محبت کی لاج رکھنی ہے۔ یہ میری آخری کال ہے۔
کال کٹ چکی تھی۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، انتظار اتنا مشکل تھا، پر اب تو انتظار کرتا رہتا تو وہی اچھا تھا۔ اتنی آسانی سے اس نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ آخری کال ہے۔ میں نے اسے دوبارہ کال کی، یہ بتانے کے لیے کہ میں اس کا انتظار کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بھلے وہ 6 بچوں کی ماں بن جائے، بھلے وہ بوڑھی ہو جائے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ پر نمبر ملانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کسی PCO کا نمبر تھا، یعنی اس نے اپنے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ ہاں، وہ اس کی آخری کال تھی۔ میں نک کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ اس دن آپ کو یہاں بینچ پر بیٹھے دیکھا تو آپ کے خیالات پڑھے اور سوچا کہ آپ سے کہانی شیئر کروں، اور پھر ایک دن آپ کو یاد ہوگا میں بڑی خوفناک حالت میں یہاں آیا تھا جس دن آپ ڈر گئے تھے۔ اس دن نک کو ڈھونڈ لیا تھا، پھر میری اور اس کی لڑائی روحانی لحاظ سے ہوئی، اور میں روحانی طور پر زیادہ طاقتور تھا۔ بس لڑائی ہوئی اور اسے ہرا کر روحانی دنیا میں بھیج دیا۔ اب آپ کے سوالات کے جوابات دے کر میں نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ کیا مطلب؟ میں خوفزدہ ہو چکا تھا۔ مطلب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ جب آپ کا پیر کٹ چکا تو آپ ٹھیک کیسے ہیں؟ ہاں، میرا پیر کٹ گیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ روحوں کے پیر کٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ مطلب؟ ہاں، میں کئی دن سے مر چکا ہوں۔ تو میں ایک روح سے ملتا رہا ہوں؟ ہاں، یقین نہیں آتا؟ اس نے پوچھا، اور یہ کہہ کر میرے سامنے سے غائب ہو گیا، اور پھر میرے بھاگنے کی رفتار دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔